لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان سلسلے میں جس اللہ والے کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ پہلی صدی کے مجدد حضرت ابو محمد عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کے مہینے پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ کے نام و نسب کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا نام عطا، والد کا نام اسلم، والدہ کا نام برکتہ اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے والد کی کنیت ابو ربا ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء جلد 5 کے صفحہ 48 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ مقام جند میں 27 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور خاندانی پس منظر اور تحصیل علم پر کچھ باتیں سنیں۔ آپ بنو فہر یا بنو جمعہ مکی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ تاریخ اسلام کا نہایت روشن اور تابناک پہلو ہے کہ اس کے تعلیمی مشن سے دیگر لوگوں کے ساتھ غلام کہے جانے والوں نے بھی علم سے بہرہ مند ہو کر مقام حاصل کیا کہ تاریخ کا وہ مقام حاصل کیا کہ تاریخ کا اٹوٹ حصہ بن گیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر علم کسی کے لیے خاص ہوتا تو ضرور سرکار علیہ السلام کا گھرانہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح حبشی تھے۔ حضرت یزید بن حبیب نوبی ایک نسل اور سیاہ تھے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیرین انصار کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس روایت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ علم و فن کی دنیا میں غلام گردانے جانے والے لوگ بلند مقامات پر فائز ہوئے۔ حضرت عطا اگرچہ غلام تھے لیکن طلب علم کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے۔ صحابہ کرام اور کبار تابعین کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اپنی علمی تشنگی دور کرتے۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ آپ نے 200 صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان پرنور چہروں کی زیارت کی جنہوں نے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات و اقوال سے اپنا سینہ منور کر رکھا تھا۔ جن ذوات قدسیہ کے سامنے آپ نے زانو تلمذ تہ کیا ان میں سے چند کے نام سنیے۔ سیدہ عائشہ، ام سلمہ، ابو ہریرہ، حضرت حکیم بن حزام، حضرت زید بن ارقم، حضرت ابن عباس، زید بن خالد جوہنی، صفوان بن امیہ، عبداللہ ابن زبیر، حضرت جابر، حضرت معاویہ، ابو سعید خدری، عبید اللہ بن عمیر، حضرت مجاہد، حضرت عروہ، حضرت ابن حنفیہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی ایسی عظیم شخصیات کے بارگاہ میں آپ نے الحمدللہ علم حاصل کیا تھا۔ تشنگان علوم نبوت کے علمی ذوق کی تسکین کے لیے آپ نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد مسجد حرام میں مجلس درس قائم کی تھی۔ جی ہاں، مسجد حرام میں درس و تدریس کی مجلس آپ نے اپنے استاد کے بعد قائم فرمایا تھا۔ الحمدللہ مسجد حرام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حلقہ درس لگتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں حضرت عطا ابن ابی رباح نے اپنی درسگاہ سجائی۔ آپ طلبہ کو کتابت حدیث یعنی حدیث لکھنے کی رغبت دلاتے اور ان کی ہر ممکن مدد کے لیے لگے رہتے۔ عتبہ بن ابی حکیم ہمدانی کا بیان ہے کہ ہم چند لڑکے حضرت عطا ابن ابی رباح کی مجلس میں تھے۔ انہوں نے فرمایا آؤ ہم سے حدیث لکھو، جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو اس کے لیے ہم لکھ دیں گے اور جس کے پاس کاغذ نہ ہو ہم اسے کاغذ دیں گے۔ آپ فطرتاً خاموش طبع تھے، خاموشی آپ کو پسند تھی، لیکن جب بولتے تو کیا کیفیت ہوتی۔ اس سلسلے میں اسماعیل بن امیہ کا بیان ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عطا دیر تک خاموش رہتے اور جب بولتے تو ایسا لگتا کہ ان کی تائید کی جا رہی ہے۔ آپ کی بافیض درسگاہ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم یہاں ان میں سے چند کے نام آپ کو پیش کرتے ہیں۔
حضرت مجاہد بن جبیر، ابو اسحاق سبیعی، حضرت ابو الزبیر، حضرت امام زہری، حضرت قتادہ، حضرت عمر بن شعیب، حضرت مالک بن دینار، سلمہ بن کوہیل، حضرت ایوب سختیانی، امام عامش، حضرت یحییٰ بن ابی کثیر، حضرت اسماعیل بن مسلم مکی، اسود بن شیبان، حضرت حسین بن معلم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت رباح بن ابی معروف وغیرہ، الحمدللہ ایسے عظیم شخصیات نے آپ کی بارگاہ میں رکھ کر علم دین حاصل کیا تھا۔ آپ کا علمی مقام سنیے، آپ جلیل الشان عالم دین، محدث، ناقد حدیث، ایک ماہر بلند نگاہ مفتی اور مرجع خلائق تھے۔ اہل مکہ کے فتوے زیادہ آپ ہی کے پاس آتے تھے۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے فتوے حضرت عطا اور حضرت مجاہد کے زمانے میں انہی دونوں کے پاس آتے تھے، زیادہ حضرت عطا کے پاس آتے۔ یہی امام موصوف دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ، فقیہ، عالم اور کثیر الحدیث الحمدللہ بزرگ تھے۔ عطا ابن رباح اسلم امام، شیخ الاسلام اور مفتی حرم بھی ہیں۔ سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے ملاقات کی ان میں عطا ابن ابی رباح سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مجھ سے سلیمان بن ہشام نے پوچھا کہ کیا مکہ میں کوئی صاحب علم ہے؟ میں نے کہا ہاں، جزیرہ عرب کے لوگوں میں علمی اعتبار سے ایک سب سے قدیم شخصیت ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ میں نے کہا عطا ابن ابی رباح ہے۔ ابن ابی عروبہ حضرت قتادہ ہی سے بیان کرتے ہیں کہ راوی کے خیال کے مطابق انہوں نے فرمایا جب 4 حضرات اکٹھے ہوں تو میں ان کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا اور نہ ان لوگوں کی پرواہ کرتا جو ان کی مخالفت کریں۔ اور وہ 4 حضرات یہ ہیں: حضرت حسن بصری، ابن مسیب، حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت عطا۔ یہ لوگ ائمۃ الامصار ہیں، اور الاعلام میں ہے کہ حضرت عطا اہل مکہ کے مفتی اور محدث تھے۔ علم حدیث پر آپ کے معاملات سنیے، آپ ایک بلند پایہ محدث تھے۔ امام ابن سعد نے بعض اہل علم کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عطا کثیر الحدیث تھے۔ آپ اس علم کا اتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے کہ جب کوئی ایسی حدیث بیان کرتا جو آپ کو معلوم ہوتی پھر بھی توجہ سے سنتے اور کسی کی دخل اندازی برداشت نہ کرتے۔ معاذ ابن سعید کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عطا کے پاس تھے، ایک شخص نے حدیث بیان کی تو دوسرے نے اسے روکا۔ اس پر حضرت عطا غصہ ہو گئے، فرمایا یہ کیا اخلاق ہے، یہ کیسی طبیعتیں ہیں؟ بخدا ایک شخص مجھ سے حدیث بیان کرتا ہے حالانکہ مجھے اس کا اس سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہ حدیث خود مجھی سے سنی ہو، پھر بھی میں خاموشی سے سنتا ہوں اور یہ ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ یہ تعظیم ہے علم کی۔ علم فقہ میں بھی آپ ماہر تھے، آپ ایک جلیل القدر اور باریک بین مفتی اور فقیہ تھے۔ ابو حازم عارج فرماتے ہیں کہ حضرت عطا مکہ والوں پر فتویٰ میں فوقیت لے گئے، یعنی آپ کے دور میں مکہ میں سب سے بڑے اہل فتویٰ میں سے آپ تھے۔ حضرت عمر ابن سعید بن ابی حسین اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی چیز کے تعلق سے پوچھنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے مکہ والو، تم میرے پاس آتے ہو جبکہ تم میں حضرت عطا ابن ابی رباح موجود ہیں۔ ابو عاصم ثقفی نے کہا کہ میں نے امام باقر کو لوگوں سے یہ فرماتے سنا کہ تم لوگ میرے پاس آئے ہو حالانکہ تمہارے درمیان حضرت عطا تشریف رکھتے ہیں۔ یہی امام موصوف دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر مناسک حج کا عالم، یعنی حج کے مسائل کا عالم حضرت عطا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے تم حضرت عطا سے علم حاصل کرو۔ عبداللہ بن ابراہیم بن عمر بن کیسان کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک منادی بلند آواز سے یہ ندا دیتا تھا کہ حضرت عطا کے سوا کوئی فتویٰ نہ دے۔ اور حضرت محمد بن عبداللہ بن دیباج نے فرمایا کہ میں نے حضرت عطا سے بہتر مفتی نہیں دیکھا۔ دراصل ان کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سستی نہیں ہوتی، اہل مجلس کے اندر خشوع و خضوع پایا جاتا ہے۔ اگر حضرت عطا بولتے ہیں یا ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو اچھا جواب دیتے ہیں۔ آپ کے دور میں مکہ کے عام لوگوں کو بہت سے مسائل حج کی خاصی جانکاری حاصل ہو گئی تھی۔ اس تعلق سے امام اعظم کا ایک واقعہ آپ سنیں، انشاءاللہ بڑا لطف حاصل ہوگا۔ حضرت وقی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام اعظم نعمان بن ثابت نے کہا
کہ میں نے مکہ میں مناسک حج کے 5 مسئلے میں غلطی کی تو ایک حجام نے مجھے ان کی تعلیم دی. ہوا یہ کہ میں نے اس سے اپنا سر منڈوانا چاہا تو وہ بولا کہ آپ عربی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کیا لیں گے؟ بولا عبادات میں شرط نہیں، بیٹھ جائیے. میں قبلہ سے مڑ کر بیٹھا تو اس نے کہا کہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیجئے. پھر میں بائیں جانب سے حلق کروانا چاہا تو اس نے کہا اپنا داہنا حصہ آگے کیجئے. اور میں وہ کرتا گیا جو وہ کہتا گیا. بعد ازاں وہ سر کا حلق کرنے لگا اور میں خاموش بیٹھا تھا. اس نے کہا تکبیر پڑھیے. میں تکبیر کہنے لگا. پھر جب میں جانے کے لیے اٹھا تو اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا قیام گاہ کا. بولا کہ 2 رکعت پڑھیے پھر جائیے. جاتے وقت میں نے اس سے پوچھا ان باتوں کا علم آپ کو کہاں سے ہوا؟ یعنی ایک حجام، یہ بال کاٹنے والا، ایسا علم دین سے منور ہے کہ ان کو یہ سکھاتے رہے اور بال بھی ان کے حلق کرتے رہے. تو آخر میں ان سے رہا نہیں گیا. پوچھا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ جواب دیا کہ میں نے حضرت عطا کو ایسا کرتے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اس پایا کے مفتی ہوتے ہوئے بھی آپ ہر درجہ احتیاط فرماتے تھے. حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے کہا کہ حضرت عطا سے ایک مرتبہ کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں لا ادری کہا، یعنی مجھے معلوم نہیں. ان سے کہا گیا کیا آپ اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے؟ فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ زمین پر اپنی رائے کی وجہ سے ذلیل بنوں. الحمدللہ. یعنی کتنے محتاط قسم کے عالم دین تھے. جرح و تعدیل ایک ایسا فن ہے جو علم حدیث سے تعلق رکھنے والوں کے لیے لازمہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے آپ نے اس علم سے پوری دلچسپی اور لگاؤ برقرار رکھا اور قبول احادیث میں تحقیق و تفتیش سے چشم پوشی نہیں کی. یہ دعویٰ بغیر دلیل نہ رہ جائے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں روایت ذکر کر دی جائے تاکہ بات اظہر من الشمس ہو جائے. فطر بن خلیفہ نے کہا کہ میں نے حضرت عطا سے عرض کیا کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کتاب اللہ مسح علی الخفین پر سبقت کر چکی، یعنی وہ نسخ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اکرمہ جھوٹ کہتا ہے. میں نے حضرت ابن عباس کو فرماتے سنا کہ موضوع پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ تو قضاء حاجت کے لیے جائے. اس کے علاوہ بنو امیہ کے دور امارت میں آپ کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہ دیا جانا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ حزم و احتیاط اور چھان بین میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے. بد مذہبوں سے آپ بہت اجتناب کرتے تھے. ایک مجدد کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات پر گہری نظر رکھے اور جہاں دین سے کھلواڑ کیا جائے یا شریعت کا مذاق اڑایا جائے یا کسی حدیث کی غلط تشریح کی جائے تو ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے وہ خود کوئی قدم اٹھائے یا تلامذہ پیدا کرے یا ایسی کتابیں لکھے جو امت کے حق میں راہنمائے راہ ہو. اس گفتگو کے تناظر میں جب ہم حضرت عطا کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں بد مذہبوں سے نفرت رکھی اور غلط نظریات کے حامی افراد کی تردید فرمائی. آپ کے پاس کوئی آتا تو آپ اس سے اس کے مذہب کے بارے میں پوچھتے، پھر مزید بات چیت کرتے. سر دست ایک واقعہ سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ ثابت فرماتے ہیں کہ مکہ میں حضرت عطا سے ملا تو ایک چیز کے متعلق سوال کیا. انہوں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا کوفہ کا. فرمایا آپ اس گاؤں کے باشندے ہیں جہاں کے لوگ اپنا دین چھوڑ کر شیعہ ہو گئے؟ عرض کیا ہاں. فرمایا تو آپ کس قسم کے لوگوں میں سے ہیں؟ عرض کیا ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے اسلاف کو گالی نہیں دیتے، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے. حضرت عطا نے فرمایا آپ نے معرفت حاصل کر لی ہے، اس پر برقرار رہیں. اور فرمایا جس پر امت کا اجماع ہو وہ میرے نزدیک اسناد سے زیادہ باقوت ہے. حضرت عطا سے کہا گیا یہاں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی و بیشی نہیں ہوتی. فرمایا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی. جی ہاں، تو یہ کون سی ہدایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا؟ میں نے عرض کیا ان کا خیال ہے کہ نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ کے دین سے نہیں ہے. فرمایا کہ سورہ بینہ میں اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ رہتے ایک طرف کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے. اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دین قرار دیا ہے. آپ کے وقت میں جب قدریہ کا فتنہ سامنے آیا اور لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا شروع کیا گیا تو آپ نے اس کا بھی رد فرمایا. جی ہاں،
آپ نے اس کا بھی رد فرمایا اور ٹھیک ٹھاک رد فرمایا، آپ نے اس کا بھی رد فرمایا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، انہوں نے شتربان سے فرمایا 5 باتیں اچھی طرح یاد کر لو، تقدیر کا خیر و شر اور مٹھاس اور کڑواہٹ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بندوں کے لیے نہ مشیت ہے اور نہ تفویض، اہل قبلہ مومن ہیں اور ان کے جان و مال حرام ہے، اگر وہ قبلہ کا پامال کریں تو انہیں سزا دی جائے گی، باغی جماعت کا مقابلہ ہاتھوں جوتوں اور ہتھیاروں سے کیا جائے اور خوارج کے گمراہ ہونے کی شہادت دی جائے۔ علاوہ ازیں آپ نے ایسے تلا مزہ پیدا کیے جنہوں نے ملت بیضا کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور ہر قسم کی دسیسہ کاری سے اس کی حفاظت کی۔ اپنے وقت کے اس بلند پایا عالم دین نے رمضان 114 ہجری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، آخرت کی راہ لی اور امت کے لیے ایک ناقابل تلافی خلا چھوڑ گئے۔ یہ سارا بیان ہم نے آپ کو مجددین اسلام نمبر نامی کتاب سے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔